شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب قیامت واقع ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف نہیں، تو وہ پس کر دے گی، بلند کر دے گی، جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے اور تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے۔ سو جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں، اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں۔ اور جو اعلیٰ ہی درجے کے ہیں تو وہ اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ خاص خوب رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھڑے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے۔ آب خورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فتور آئے گا۔ اور میوے جن کو وہ پسند کریں، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا۔ وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ کوئی بیہودہ بات، بس سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ اور جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی اور تہ پتے کیلے ہوں گے، اور لمبا لمبا سایہ ہوگا اور چلتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پہ بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ قماریاں ہیں، محبوبہ ہیں، ہم عمر ہیں۔ یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ ان کو ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، اور نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرد بخش ہوگا۔ وہ لوگ اس کی قبل بڑی خوشحالی میں رہتے تھے اور بڑی بھاری گناہ پر اصرار کرتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے جمع کیے جائیں گے ایک معین تاریخ کے وقت پر۔ پھر تم کو اے گمراہو، جھلانے والو، درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا۔ ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ دعوت ہوگی، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ، تم جو منی بچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان میں موت کو ٹھہرا رکھا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تو اور تم جیسے پیدا کر دیں، اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ، تم جو کچھ بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، پھر تم متعجب ہو کر رہ جاؤ کہ ہم پر تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ بالکل ہی محروم رہ گئے۔ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں اس کو کڑوا کر ڈالیں سو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانے کی چیز اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ سو اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔ سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے کہ یہ ایک مکرم قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے کہ اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا، یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ سو کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو اور تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو؟
جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت تکا کرتے ہو اور ہم اس شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، تو اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو پھر اس روح کو پھر کیوں نہیں لوٹا لاتے ہو؟ اگر تم سچے ہو پھر جو شخص مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آم کی جنت ہے، اور جو شخص دہانے والوں میں سے ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے امن و امان ہے کہ تو دہانے والوں میں سے ہے، اور جو شخص جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ بے شک یہ تحقیقی یقینی بات ہے، سو اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے۔